اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، 2 یا 3 دن ہی باقی بچے ہیں اور پھر انتخابات، آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے نکلنا ہے۔ میں تو خیر ذاتی طور پر مختلف نظریہ رکھتا ہوں اس الیکشن سے متعلق، لیکن ایک بات آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا آج پروگرام میں، اور وہ بات دراصل ہماری قوم سے متعلق ہے، ہم سے متعلق ہے، آپ سے متعلق ہے، مجھ سے متعلق ہے۔ ہم سب بنیادی طور پر بہت جذباتی واقع ہوئے ہیں۔ ذرا سا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ میں ٹیلی ویژن پر دیکھ رہا ہوں کہ مختلف افراد جب اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کسی بھی پارٹی کے لیے، تو جذبات میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہماری کچھ حدود و قیود ہیں اور ان کو ہم انجان بن کر یا شاید دانستہ اس طرح سے توڑ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کس قدر ناراض ہو جائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنے ہی چینل پر، ہمارا جیو نیوز، اس پر میں دیکھ رہا تھا لوگوں کی رائے انتخابات سے متعلق، تو ایک صاحب فرما رہے تھے کہ کسی پارٹی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ اس کی مدد کے لیے اسی طرح فرشتے اتریں گے جس طرح بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے اترے۔ افسوس ہوتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ آپ ضرور، الیکشن ہے بھائی، سپورٹ کریں اپنی پسند کی جماعت کو، بالکل کریں، آپ کا حق ہے، لیکن یہ جنگ بدر کی مثال، فرشتوں کا اترنا، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، کہاں ان کا بدر کے موقع پر دعا مانگنا، اور پھر کہاں فرشتوں کا اترنا، اور کہاں اس میدان سیاست اور میدان کارزار میں مجھ سمیت ہم تمام لوگ گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کوئی بھی بات کہنے سے پہلے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان صاحب، جو اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت عطا فرمائے، شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور اس لیے نہیں کہ وہ کسی جماعت کے سربراہ ہیں، یقیناً جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس کے تمام کارکنان اور سپورٹرز تو ان کے لیے دعا کر ہی رہے ہیں، لیکن میں ایک اور پہلو بھی دیکھتا ہوں، وہ 2 بچوں کے باپ بھی ہیں۔ بچوں کے سر پر باپ کا سایہ، اللہ کرے ہمیشہ سلامت رہے، تا دیر سلامت رہے، آمین ثم آمین۔ معصوم بچے ہیں اور باپ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے ان کی، کافی عرصہ ہو گیا، اس کا اظہار بھی انہوں نے جلسے میں جانے سے قبل کیا تھا۔ تو بس اللہ تعالیٰ ایک باپ کی حیثیت سے بھی بچوں کے سر پر ان کا سایہ تا دیر سلامت رہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی ہے، ان کے ورکرز ان سے جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو مجھے بہت اچھی لگی کل، ناظرین، یہ سانحہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن بسا اوقات کچھ سانحے ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو قریب کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ عمران صاحب گرے، قدرت نے یہی طے کر رکھا تھا، یہی مقصود تھا، یہی مقدر میں تھا، لیکن ان کے گرنے سے جس طرح کا رد عمل پاکستان مسلم لیگ، نواز شریف صاحب یعنی مسلم لیگ نون کی طرف سے آیا ہے، اس نے بڑا حوصلہ دیا دل کو، بڑی تسلی دی کہ سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم میں ابھی بھی انسانیت موجود ہے۔ اور میں ان کو بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی انتخابی مصروفیات کو ختم کیا، منسوخ کیا، بلکہ رات گئے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی بھیجا عیادت کے لیے، اور بہت اچھے کلمات انہوں نے ادا کیے۔ اپنے جلسے میں انہوں نے باقاعدہ آمین کہلوائی،
اور لوگوں سے کہا کہ عمران خان کی صحت کے لیے دعا کیجیے اور کہیے آمین۔ تو یہ اتنا اچھا جیسچر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب الطاف حسین صاحب نے بھی اپنے انتخابی جلسوں کو منسوخ کیا۔ تو یہ سارے جیسچرز بہت اچھے ہیں، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سیاسی اختلافات، الزامات یہ صرف اس میدان کا ہی حصہ ہیں۔ اس سے ہٹ کر اگر کسی پر برا وقت آ جائے یا تکلیف کے لمحات ہوں تو ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، اور میرے لیے بس یہی حوصلے کی بات ہے۔ رزلٹ کچھ بھی ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ آگے کچھ اچھا ہونے والا نہیں ہے، اس لیے مجھے کوئی سروکار بھی نہیں ہے۔ ہم اس وقت بلا وجہ جذباتی ہوئے ہیں، کچھ بہتر نہیں ہونا ہے، ایسا ہی ہونا ہے۔ لیکن یہ جو محبتوں کی باتیں ہیں نا، یہ چاروں طرف سے جو ہو رہی ہیں، انسانیت موجود ہے، اخلاقیات موجود ہیں، بس اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ ایسے ہی دل کھلے رہیں ایک دوسرے کے لیے۔ کبھی کسی پر مصائب، تکالیف اور آلام کی گھڑیاں آئیں تو ہمیں اپنا مفاد عزیز نہ ہو، اس وقت ہم کسی کے دکھ درد میں شریک ہونے کو اپنا سب سے پہلا اور بنیادی اصول اور فرض سمجھیں۔ تو یہ کل ایک بڑی امید افزا اور حوصلہ افزا بات تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ضرور کرنا چاہیے۔ آج ظاہر ہے کہ کل ہمارا پروگرام ہوگا تو خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ ہے، تو اس کے بعد پھر میری آپ سے ملاقات الیکشن کے بعد ہی ہوگی، اگر ہو گئے تو میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا آپ کو ماضی کے جھروکوں میں لے جاؤں اور ایک واقعہ اور ایک سوال جو کبھی بنو امیہ سے پوچھا گیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک آدمی نے بنو امیہ کے کسی دانا، بنو امیہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ خلافت راشدہ کے بعد امارت قائم ہو گئی تھی اس اسلامی سلطنت کے نام پر۔ اصل تو خلافت تھی، اسلامی فلاحی ریاست تھی، جس کی صحیح معنوں میں داغ بیل تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، اور پھر اس کے بعد اس کو بڑھاوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں بہت زیادہ خوبصورتی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں بالیدگی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کی تکمیل مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ ان مقدس ہستیوں کے طفیل ہم تک یہ پہنچی۔ اس کے بعد پھر سلطنت کا دور شروع ہو گیا، بادشاہت آ گئی، امارت آ گئی۔ تو ایک آدمی نے بنو امیہ کے کسی دانا حکیم سے پوچھا، اس نے پوچھا کہ ما کانا سبب زوال نعمتکم، ما کانا سبب زوالی نعمتکم، یہ بتاؤ کہ تمہاری حکومت کے زوال کا سبب کیا بات تھی، یعنی کس سبب سے تم زوال کی طرف گئے۔ حکیم نے جواب دیا کہ اس طرح سے کہ قد قلت فاسمع واذا سمعت فافهم، تم نے مجھ سے اگر یہ سوال پوچھ ہی لیا ہے تو اب میری باتیں غور سے سنو، اور میری باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے مت نکالنا، غور سے سننا، کیونکہ جو کچھ میں بتاؤں اسے اچھی طرح تم سمجھنے کی کوشش بھی کرنا۔ پھر اس دانا آدمی نے سائل کے سوال کا بڑا معقول جواب دیا، اور وہ جواب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ہم سب کی حالت زار کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ بنو امیہ کی حکومت کے زوال کے جو اسباب تھے، جو بنیادی اسباب تھے، ان میں انتہائی انصاف کے ساتھ میں چند باتوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ انتہائی انصاف کے ساتھ جس چیز کی ہمیں بنیادی طور پر تلاش تھی اور جس کا اہتمام اور شرط ہم پر لازم تھی، اب وہ کہہ رہا ہے، اسے ہم نے بالائے طاق رکھ دیا۔ سننے والا بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اس کے برعکس ہم اپنے خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے لگ گئے، غیر ضروری چیزوں میں ہم الجھ کر رہ گئے، غیر ضروری چیزوں میں، نان ایشوز میں ہم الجھ کر رہ گئے۔ ہم نے اپنے وزراء پر اندھا دھند اعتماد کرنا شروع کر دیا، وزراء پر، منسٹرز، اور وہ اس اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے۔ ہماری منفعت کی طرف توجہ دینے کے بجائے، جو وزراء تھے وہ ہماری منفعت کی طرف توجہ دینے کے بجائے ہمارے ساتھ چپکے رہنے کو ترجیح دیتے تھے، چپکے رہیں بس،
جہاں پریزیڈنٹ صاحب جا رہے ہیں وہیں پر وزیر داخلہ صاحب ہر جگہ موجود ہیں، ہر دورے میں جناب فلاں وزیر جا رہا ہے، ساتھ بس پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، ان کے ساتھ چپک کے رہنا. اب اس ملک میں ان کا کوئی کام ہو یا نہ ہو لیکن بس چپکنا. تو اس نے بھی کہا کہ ہمارے وزراء بھی ہمارے ساتھ چپک کے رہا کرتے تھے اور اپنا سارا زور اس بات پر لگانے لگے کہ بس کسی طرح ہم حاکم سے پیوستہ رہیں، سر کرتے رہیں، خوش آمد، سر آپ فرمائیے، سر کیا کرتے ہیں، سر جیسا آپ فرمائیں، سر ابھی حکم کر دیتا ہوں، سر آپ کی بات سر کیسے ٹال سکتے ہیں سر. تو یہ اس وقت بھی سر ہوا کرتا تھا. اور اس نے کہا کہ در حقیقت وہ اس پیوستگی کے پیچھے، بڑا اہم جملہ اس نے کہا، در حقیقت وہ اس پیوستگی کے پیچھے پس پردہ اپنے مفادات پورے کرتے رہے تھے. بڑی اہم بات اس نے کہی. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ان وزراء نے ہماری اجازت کے بغیر طرح کے قابل اعتراض کام کیے. موبائل پر پابندی لگا دی، کچھ اور نہیں ملا تو لوگوں کے جو غریبوں کی جو سواری ہے، ڈبل سواری، اس پہ پابندی لگا دی. اپنی مرضی کے کام ہے، جو جی چاہا کر لیا. خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خیرت. جو چاہے آپ کا حسن کرشم احساس کرے، جو چاہے آپ کریں. اب پھر وہ کہنے لگا کہ ہمیں اس کا علم بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہمیں تو یہی بتایا جاتا تھا کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے. یہاں بھی ایسے ہی بتایا جاتا تھا جو بہت اچھا ہو رہا ہے، ملک کے لیے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیجیے. اور اسی طرح پر پھر کہتے ہیں کہ رعایا پر ظلم و زیادتی کا ریلا آیا اور پھر ہمارے بارے میں جو ان کے جذبات تھے اس میں خیر کا ذرہ بھی باقی نہیں رہا، ختم ہوتا گیا. نفرتیں بڑھ گئیں، لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے. ہمارے بارے میں ان کی نیتوں میں فتور نے جنم لیا اور جب لوگ انصاف سے محروم ہو گئے تو اپنی راحت کے لیے پھر ہمارے مخالفین کا ساتھ دینے لگے. انصاف نہیں مل رہا تھا انہیں، لہٰذا وہ اپنی راحت کے لیے، اپنے سکون کے لیے مخالفین کا انہوں نے ساتھ دینا شروع کر دیا. جب ان کی اقتصادی حالت انتہائی ناگفتبا ہو گئی تو پھر ہمارے بیت المال پر بوجھ آ پڑا. اور جب بیت المال پر بوجھ آ پڑا تو بیت المال بھی آہستہ آہستہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا. ہم اپنے لشکریوں کی بھی مناسب حوصلہ افزائی نہیں کر سکے، یعنی اپنی فوج کی بھی ہم نے زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی اور ان کی تنخواہوں میں تاخیر ہونے لگی. اس لیے ان کی طرف سے فرما برداری میں ڈھیل ہونے لگی. ویسے یہ حال سب پر ہی آتا ہے. اب اس زمانے میں صنعتیں اور انڈسٹریز تو تھی نہیں، لیکن جس ادارے میں تنخواہ تاخیر سے ملتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، وہاں پر فرما برداری میں انسان ڈھیل سے کام لینے لگتا ہے. اسی لیے فرمایا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. نوبت بائیں جا رسید کہ جب ہمارے دشمنوں نے ہماری ہی رعایا کو ہمارے خلاف برگلایا تو ہمارے خلاف جنگ پر آمادہ ہو گئی. دشمنوں نے جب برگلایا تو رعایا جنگ پر آمادہ ہو گئی اور ہمارے مخالفین سے تعاون کرنے لگی. اس وقت جب کہ ہم اپنے ہی مسائل سے عاجز تھے، دشمن ہم پر چڑھ دوڑے. اب یہ ساری خانہ جنگی جو آگے ہوئی بنو امیہ کے ساتھ، اور کس طرح سے ہوتی ہے خانہ جنگی، انا کی کس طرح سے پھیلتی ہے، کیسے سب کچھ تہس نہس ملیا میٹ ہو جاتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. دشمن پھر ہم پر چڑھ دوڑا کیونکہ ہمارے مخالفین نے ان کو ورغلایا. ایک طرف دشمنوں کی مجموعی قوت اور دوسری طرف ہماری بے بسی. اب عوام ہمارے ساتھ نہیں تھے، عوام ہمارا ساتھ چھوڑ چکے تھے، لہٰذا ہم صرف اور صرف بے بس تھے. اس صورتحال میں بھلا ہم کیا کر سکتے تھے؟ رعایا اور لشکر کی طرف سے ہمیں تعاون کی کوئی امید نہیں رہی. یہاں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی لشکر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ رعایا کی حمایت اسے حاصل نہ ہو. اسی لیے ہماری فوج کہتی ہے بسا اوقات، ISPR کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتے دہشت گردوں کے خلاف جب تک کہ عوام ہمارے ساتھ نہ ہو. عوام کا ساتھ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ دہشت گردی سے نمٹا جا سکے. لہٰذا رعایا ساتھ نہیں تھی، لشکر ساتھ نہیں تھا، اور ہر فرد عدل و انصاف سے چونکہ مایوس ہو چکا تھا. کوئی عدل نہیں تھا، کوئی انصاف نہیں تھا، جسٹس کے دروازے بند ہو گئے تھے، کہیں سے انصاف کی امید نہیں رہی تھی. لہٰذا ہم نے دشمنوں کے سامنے
ہتھیار ڈالنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ہمارے زوال کا پہلا اور بنیادی سبب یہی تھا، اس دانا حکیم نے کہا، ہمارے زوال کا پہلا اور بنیادی سبب یہی تھا کہ ہم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم نہ رکھ سکے، لوگوں کے معاملات ہم سے پوشیدہ رکھے گئے اور اس طرح سے ہم زوال کا شکار ہو گئے۔ آج کم و بیش ہمارے وطن کی یہی حالت ہے۔ ابھی تک خانہ جنگی کی نوبت تو نہیں آئی ہے، لیکن عدل و انصاف سے ہم سب کو محروم رکھا گیا ہے۔ اور میں چونکہ اپنی ذاتی رائے کا اس وقت یہاں اظہار کر رہا ہوں، مجھے انتخابات سے کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی۔ اللہ کرے کہ سب بہتر ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے، لیکن سب کچھ ویسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ نام بدل گئے ہیں، تھوڑے سے چہرے بھی چینج ہوئے ہیں، لیکن نظریہ اور سوچ وہی ہے۔ وہی لوگ ہیں جنہیں آپ 11 مئی کو الیکٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میں وجاہت اللہ خان ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں ٹھٹا سے۔ جناب وجاہ صاحب۔ عامر بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ آپ کی گفتگو سنی ماشاءاللہ بہت اچھی لگی، بڑی مہربانی جی۔ اور بس 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ ایک تو یہ کہ الیکشن سے پہلے اور بعد میں رہنماؤں کے نظریات جو ہیں وہ ان میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے، جی ہاں، اور آپس میں کمپرومائزز بھی کیے جاتے ہیں۔ جی۔ لیکن جو ورکرز جو آپس کی چپکلش کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، ان کا کیا؟ ان کا کچھ نہیں ہے، بس ان کے گھر میں کچھ پیسے بھجوا دیں گے، یا ان کے نام سے پھر بعد میں برسی منائی جائے گی اور اس میں بھی کوئی سیاست کی جائے گی۔ باقاعدہ ووٹ خریدے جاتے ہیں، جی، پجیرو دی جاتی ہیں کہ بھئی آپ 500 ووٹ دیں اور پجیرو لے لیں آپ۔ 500 ووٹ پر تو پجیرو بہت سستی، آپ میرے خیال سے زیادہ ہوں گے، کچھ 2-3 ہزار تو ہوں گے۔ نہیں، اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا، جی ہاں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ جی۔ اور دوسری ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ حکومت کسی کی بھی ہو، لیکن ہمیشہ سے عوام کا ہی حال برا رہا ہے۔ جی ہاں، اور عوام جو ہے، عوام کا حال امید نہیں ہے کہ اچھا آگے ہوگا۔ اصل میں ایک چیز اور بھی ہے جی، کہ جیسی قوم ویسے رہنما۔ اعمالکم امالکم، جیسے اعمال ویسے حکمران۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ بہت شکریہ وجاز صاحب، بڑی مہربانی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، میرا خیال ہے آواز میری آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو ناظرین محترم، آج بس آپ سے یہ باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا، اور پھر انشاءاللہ بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ لیکن اپنا خیال بہت رکھیے گا 11 مئی کو اگر آپ ووٹ ڈالنے نکلیں، کیونکہ دشمن جو ہے اسے اب پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ یہ جو ہماری صفوں میں خوارج گھسائے ہیں، یہ صرف اور صرف ہماری جانوں کے در پہ ہیں، ہمارا خون پینا چاہتے ہیں، ہمارا گوشت کھانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ان کی پوری کوشش ہوگی کہ الیکشن والے دن، انتخاب والے دن، ابھی تک تو یہ ڈیوائسز استعمال کر رہے ہیں، لیکن خطرہ یہ بھی ہے کہ یہ انسانی بم کی شکل میں پھٹیں گے۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم فرمائے۔ ہم سب ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں، بہت خوش ہیں کہ بھئی کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ دشمنوں کی بڑی گہری نگاہ ہے ان انتخابات پر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ میں کائنات بات کر رہی ہوں۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، فرمائیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جتنی باتیں کہیں یہ صرف آپ کے دل کی آواز نہیں، یہ پوری قوم کی دل کی آواز ہے، پورے پاکستان، پوری دنیا کی دل کی آواز ہے جو آپ نے جتنا بھی کچھ کہا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک صحیح رہنما، صحیح وزیر اعظم، ایک اچھا انسان جو پورے قوم کے دکھ کو سن سکے، سمجھ سکے، ان کو حل کر سکے۔ ہم تو دینا چاہتے ہیں کسی اچھے انسان کو ووٹ، لیکن اب ٹی وی پہ بیانات آ رہے ہیں ایسے لوگوں کو ووٹ دیا تو گناہ جاریہ ہو جائے گا، تو ایسے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، گناہ تو چھوڑیے، اب یہ تو
اصل میں میری بہن سیاست کو سیاست رہنا چاہیے، اس میں مذہب کو مت داخل کیجیے. کسی کو ووٹ دینا حرام ہے، کسی کو دیا تو گناہ ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ سب سیاسی میدان کی باتیں ہیں. اس میں دین کو آپ کہاں داخل کر رہے ہیں؟ دین کو اس میں، اور یہ حرام اور حلال کے فتوے، ویسے بھی ہمارے ائمہ کرام جو ائمہ اربعہ تھے وہ تو بہت احتیاط کرتے تھے کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام قرار دینے میں، بہت احتیاط کرتے تھے. اور ہم تو فوراً ہی وہ فلاں حرام ہے، فلاں حلال ہے، یہ گناہ ہو جائے گا، یہ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. یہ سیاست ہے، سیاست کی طرح اس میں سب شریک ہوں اور اس میں دین کو شامل نہیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ میری بہن. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پھر ہم وقفے کی طرف بڑھیں گے تاکہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب آپ کے جو مسائل ہیں ان کا حل وظائف سے دے سکیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. پہلے تو بہت بہت مبارکباد، بہت اچھا شو جا رہا ہے آپ لوگوں کا. بڑی نہ ہے جناب، بڑی نہ ہے. ٹاپک ایسا ہے کہ دل تو چاہ رہا بہت ساری چیزیں بولوں، لیکن بس میں کچھ چیز بولنا چاہتا ہوں کہ لوگ جو پچھلی حکومت کو دیکھ چکے ہیں برائے مہربانی ان کو دوبارہ موقع نہ دیا جائے کہ اپنے 5 سال مزید برداشت کیے جائے. جس کو بھی ووٹ دیں اپنے دل اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اگر ابھی لوگوں نے اپنا آپ کو نہیں پہچانا، اخلاص کو سامنے نہیں رکھا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا وقت گزارنا آنے والا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ کے جذبات بالکل صحیح ہیں اور اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کیجیے گا اگر کاسٹ کرتے جائیں تو. سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے فوڈ فیکٹری کے لیے کہ بیعت رضوان کے موقع پر کس صحابی کو سب سے پہلے بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا؟ بیعت رضوان کے موقع پر کس صحابی کو سب سے پہلے بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا؟ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. جواب دینے کے لیے ٹرپل لکھنے کے بعد اسپیس آپ نے دینا ہے اور جواب لکھنا ہے اور 436 پر سینڈ کر دینا ہے. اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا. ہمارے سوالات ایسے ہوتے ہیں ناظرین محترم کہ تھوڑی سی تحقیق، جستجو، ذرا کتابیں کھولنی پڑیں اور اسی طرح ہم پھر مطالعے کی طرف دوبارہ بڑھ سکتے ہیں جو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. تھوڑے نابلد ہو گئے ہیں چیزوں سے، تو اسی طرح سے یہ شوق پھر سے برقرار رہ سکتا ہے، پھر سے قائم ہو سکتا ہے اور پھر سے اس کی ایک نئے انداز میں رونمائی ہو سکتی ہے. تو آپ ذرا کتابوں کی طرف بڑھیے، بزرگوں سے پوچھیے، گھر کے بڑوں سے معلوم کیجیے. میں ایک وقفہ لینے جا رہا ہوں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں مسائل آپ کے اور حل وظائف سے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل پاکستان کے سربراہ جناب مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین. مولانا صاحب کی ہدایت کے مطابق جو جمادی الثانی کا وظیفہ ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اور اب اس میں سے جو روزوں کا معاملہ ہے وہ بس 3 ہی رہ گئے ہیں. اگر چاند ظاہر ہے کہ 29 کا ہو گیا تو پھر تو 3 ہی روزے ہیں، 30 کا ہوتا ہے تو پھر الگ معاملہ ہے، لیکن اب 3 روزے آپ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں. ایک تو آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ 500 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے. اچھا، جو وظیفہ ہے یہ جو مولانا صاحب بتاتے ہیں ہر مہینے، یہ سب کچھ مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک سے حاصل کرتا یہ سارے وظائف ہیں. تو سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ اتنا خوبصورت ذکر ہے، یہ تو ہر وقت کرنا چاہیے، لیکن جمادی الثانی میں 500 مرتبہ آپ نے اس کو کرنا ہے. اس کے علاوہ آدھا گھنٹہ آپ نے درود پاک کو دینا ہے، یعنی آدھا گھنٹہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. پھر 3 روزے رکھنے ہیں. اب 3 ہی روزے رہ گئے ہیں تو بڑا اچھا ہوگا. دیکھیے کل جمعرات ہے، جمعرات کو تو ویسے بھی روزہ رکھنا چاہیے، ایک پیر اور جمعرات. اچھا ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، اس میں بھی وہ کہتے تھے مجھے جو 3 چیزیں ہیں ان میں سے ایک جو مجھے سرکار نے دی ہیں اتنی اچھی لگتی ہیں جو میں نے اپنی زندگی کے ساتھ ان چیزوں کو بس حصہ بنا لیا ہے. اور ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنا ابو ہریرہ. تو اسی میں سے ایکسٹریکٹ کیا جناب بشیر فاروق قادری صاحب نے اور یہ وظیفہ بنائے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے سارے مسنون وظائف ہیں جو یہ آپ کو بتاتے ہیں جو سرکار نے فرمایا ہے. اب مختلف جگہوں پر ہے، یہ جمع کر کے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کر لیں. تو 3 روزے آپ نے رکھنے. اب کل جمعرات کا روزہ ہے،
وہ رکھ لیجیے آپ. پھر جناب جمعے کا روزہ، دیکھیے اب جمعے کا اکیلا روزہ نہیں رکھا جا سکتا تو جمعرات جمعہ مل جائے گا. اور پھر ہفتے کا روزہ، الیکشن کے دن بھی روزہ رکھ لیجیے، یہ تو اور زیادہ اچھا ہے. پھر تو آپ روزے کی حالت میں ووٹ ڈالنے جائیں گے، کوئی ووٹ غلط ڈال بھی نہیں سکتے آپ، تو آپ ہفتے کا روزہ بھی رکھ لیجیے. تو یہ 3 روزے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صلاۃ التوبہ 2 رکعت عشاء کے بعد، یہ آپ نے ہر عشاء کی نماز کے بعد یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ. اتنا پیارا یہ ذکر ہے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہی کر لیں اس مہینے کے جو وظیفے کے سلسلے میں، تو بہت سارے مسائل، پریشانیاں، تکالیف، مصائب از خود دور ہو جائیں گے. اتنا اچھا انشاءاللہ تعالی اتنا اچھا تذکرہ اور ذکر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم مولانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور آپ کے سوالات پروگرام میں شامل کرنے سے پہلے میں ذرا سوال جو میں نے اب ایک اپنی عادت بنا لی ہے ان سے کہ پہلے میں ایک سوال کر لوں، بلکہ میرے آج 2 سوالات ہیں. پہلے تو میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ ویسے تو بیماریاں اور انسان کو بیماریوں سے بچنا چاہیے، اور یہ اس کی فطرت میں شامل ہے کہ بیماری کا سنتا ہے تو بچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن مجھے آج ان سے یہ پوچھنا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کیا جو بڑی اچھی ہیں، اور ان بیماریوں میں ہی انسان کو مبتلا رہنا چاہیے؟ تو ہمیں وہ بھی بتا دیجئے. اور دوسرا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ پچھلے پروگرام میں جب ہم گفتگو کر رہے تھے نماز سے متعلق، وہ ایک ضعیف خاتون کا سوال آیا تھا، تو سجدے سے متعلق انہوں نے پوچھا تھا کہ میں سجدہ کیسے کروں کرسی پر بیٹھ کر، تو ٹیبل پر میرا سجدہ کیسا ہونا چاہیے، میں کر بھی سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی؟ تو اس جواب میں کچھ تشنگی رہ گئی تھی، تو آج اس میں بھی کچھ مزید اضافہ فرمائیں گے مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب. جی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے فرمودات سے بات موجود ملتی ہے کہ 3 بیماریاں ایسی ہیں جنہیں مکروہ نہیں جاننا چاہیے، یعنی وہ بیماریاں انسان کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں. ماشاءاللہ. ایک زکام، جس کے بارے میں فرمایا کہ زکام جو ہے وہ انسان کے جسم سے بیماریوں کی جڑیں کاٹ دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دوسرا خارش، کہ خارش کا ہونا اگرچہ ہمارے لیے تکلیف دہ نظر آتا ہے، مگر یہ ہمارے لیے بڑے بڑے سخت مرض یعنی کوڑ اور جزام جیسے مرضوں سے نجات دلا دیتا ہے. خارش. اوہو. اور تیسری آشوب چشم. آشوب چشم. یہ بیماری انسان کو زندگی بھر اندھا ہونے سے بچا لے گی. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی زکام، خارش اور آشوب چشم، دیکھیے. اور یعنی اس کے لیے انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے. حالانکہ آپ نے بتایا کہ سرکار یہ فرماتے ہیں. تو آشوب چشم آپ سمجھ رہے ہوں گے ناظرین محترم، جو آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور پھر فوراً لوگ چشمے لگا لیتے ہیں، کیونکہ آشوب چشم لگ بھی جاتی ہے نا. یہ جو کسی کی آنکھ دیکھ لی تو پھر اپنی آنکھیں بھی آ جاتی ہیں. تو بھائی اس سے آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں ہو. فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. کیا ارشاد ہے پھر بتا دیجیے؟ آشوب چشم کا زندگی بھر بندہ اندھا نہیں ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ. زندگی بھر آپ پوری حیات میں نابینا نہیں ہوں گے اگر آپ کو آشوب چشم ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے. اور اسی طرح زکام سے متعلق ہے، اور اسی طرح خارش سے متعلق. اب وہ سجدے کا بتلا دیجیے. دیکھیں، سجدہ فرض ہے، اور وہ لوگ جو سجدہ نہیں کر سکتے انہیں اسلام نے، شریعت نے اشاروں سے سجدہ کرنے کی اجازت دے دی ہے. صحیح. لیکن اگر کوئی آدمی نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے اور جب سجدے میں جاتا ہے تو اتنا نہیں جھک سکتا کہ اس کی زمین تک اس کی پیشانی پہنچ چکے، تو اسے 12 انگل اوپر، یعنی 12 انگل جتنی اونچائی پر، یہ سمجھ ایک بالشت جتنی اونچی جگہ پر اگر سجدہ کرنا چاہے تو کر لے، ورنہ اگر اتنی جگہ پر سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر اشارے سے کر لے. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو بہت آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا. تو جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں نا، تو ان کا تو ظاہر ہے کہ اتنی اونچا نیچے نہیں جا سکتا ہے. لیکن جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ سجدے میں زمین تک اپنی پیشانی کو نہیں لے جا سکتے، تو 12 انگل جتنی اونچائی پر اگر ہوگا، یعنی ایک بالش جتنی اونچائی ہوگی، تب تک تو اس کا سجدہ ہو جائے گا. اور اگر اس سے اونچی کر کے سجدہ کرنا چاہے گا تو پھر وہ بجائے زمین پر سر رکھنے کے وہ صرف اشارے سجدہ کر لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیماریاں تو آپ نے سماعت فرمانی کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس، جو کہ زکام سے متعلق، خارش سے متعلق اور آشوب چشم سے متعلق. اب اس کے آگے تو خیر کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن ایک بیماری مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، ایک اور ہے. سرکار کا فرمان تو اب وہ تو بات ختم ہو گئی، اب ہماری آپ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. ایک بیماری اور ہے، اور وہ بیماری ایسی ہے کہ جب تک اس میں مبتلا نہیں ہوں گے آپ صحت مند نہیں ہو سکتے. اور وہ بیماری ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جب تک مبتلا نہ ہوئے تو صحت مند نہیں ہو سکتے. اللہ اللہ. صحت مند ہونے کے لیے یہ بیماری بڑی ضروری ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟
صحیح فرما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کی اجازت سوال؟ جی بالکل۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میں سگوتا سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ عامر بھائی آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے ابو پر کالا جادو ہے اور بھائی پر، جی تو اس کا کوئی وظیفہ بتائیے گا پلیز۔ مولانا صاحب 11 مرتبہ سورہ فلق اور 11 مرتبہ سورہ ناس فجر کے بعد اور عشاء کے بعد پڑھ کر انہیں یا تو یہ خود پڑھ کر اپنے پر دم کر لیا کریں یا کوئی پڑھ کے دم کر دے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ جادو ختم ہو جائے گا۔ بقیہ آپ چاہتی ہیں کہ ہم اس کام کو کر لیں تو ہمیں آپ خط لکھ دیجیے گا سیلانی ویلفیئر کے پتے پر۔ بہتر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرا دل جو ہے بہت کمزور ہے اور بہت جلدی میں گھبرا جاتی ہوں ہر چھوٹی بات پہ۔ امی میری حیات نہیں ہے اور میں سب سے بڑی ہوں گھر میں، اور اگر میرا بھائی بھی گھر میں دیر سے آتا ہے یا میرے پاپا اگر دیر سے گھر آتے ہیں تو بس میں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، مجھے وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مجھے کچھ بتائیے کہ میرا دل جو ہے وہ مضبوط ہو جائے ذرا۔ جی بہتر میری بہن مولانا صاحب۔ یا حنان و یا منان، اے مہربان اور اے احسان کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے نام ہے جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ چنانچہ اگر کوئی پریشانی کے عالم میں یا حنان و یا منان و یا حنان و یا منان و کا ورد کرے تو کیسی بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ہیلو جی فرمائیے۔ جی عامر بھائی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن۔ تو میں 20 سال ہو گئے میں بیمار ہوں۔ 20 سال ہو گئے؟ گئی مطلب تصویر میری بچی کی پیدائش ہوئی تھی، ہاں تو تب سے میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتی ہوں، بہت اچھے نہیں 20 برس سے جو آپ کو 20 برس سے آپ کو کیا بیماری ہے؟ میری بیٹی اسی لوگ سے مٹھوں کی تکلیف ہے مجھے، کوئی کہتا ہے یہ اس طرح کوئی عمل ہے یا کچھ ہے، مجھے تو کچھ اس طرح کا پتا نہیں ہے۔ پھر یہ اگر میرا بیٹا بھی بیمار ہو گیا تھا، یہ پریشانیاں کافی رہتی ہیں، کوئی کاروبار، شکر ہے اللہ کا، ویسے ہم شکر ہی کرتے ہیں، لیکن میری بیماری نہیں گئی اب سے، باہر میں گئی ہوں، میں لندن بھی گئی ہوں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن بیماری نہیں میری جا رہی۔ اچھا آپ سنیے، اتنا میں اتنا شوق رکھتی نماز کا، سب میں پڑھتی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ مجھے نماز کبھی تو دل نہیں کرتا، کبھی اتنی ہمت نہیں ہوتی میں نماز بھی پڑھ لوں یا مجھے اتنی جان نہیں ہوتی میں بات نہیں کر سکوں۔ ایک تو مولانا صاحب ان کی بیماری نہیں جا رہی ہے، 20 برس ہو گئے ہیں، دوسرا نماز میں بھی دل نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہترین دوا قرآن پاک ہے۔ بے شک۔ فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اس کا دم کیا پانی پئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیماری چلی جائے گی۔ نماز میں دل لگانے کے لیے 90 مرتبہ دن میں متعدد مرتبہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمید پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پی لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ نماز میں دل لگے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ عامر میں سرگودا سے عاصم بات کر رہا ہوں۔ جناب میں نے پوچھنا تھا کہ میری بیٹی ہے 1.5 سال کی، میں نے اس کا نام عشا نور رکھا ہے، تو کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ عشا نور؟ ہاں جی۔ عشا یعنی عشا نماز پہ رکھا ہے آپ نے؟ اور عشا نہیں، نماز کا نہیں، عشا نور۔ عشا نور، اچھا وہ میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا تھا، عین تو نہیں ہے اس میں، عشا نور۔ عشا نور صحیح نام ہے؟ حضرت یہ عشاء کے معنی مجھے پتہ نہیں ہے۔ اچھا حضرت فرما رہے ہیں کہ عشاء کے معنی پتہ نہیں ہے، تو ویسے بھی ناموں کے اعتبار سے تو یہ حضرت فرمائیں گے کہ بامانے نام رکھنے چاہیے۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ناموں پہ نام رکھیں اور جن کے ناموں کے معنی ہوں وہی رکھے جائیں، ورنہ ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ امن بھائی بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں میری بہن، فرمائیے۔ بھائی میں نے اپنی امی کے بارے میں پوچھنا ہے، ان کے سر میں درد رہتا ہے، اور میں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا ہے، ان کی امی شادی کی تھی، اب ڈیورس ہو گئی ہے، تو دوبارہ رشتہ نہیں ہو رہا۔ صحیح۔ سر میں جو درد رہتا ہے وہ پورے سر میں رہتا ہے یا آدھے سر کا درد ہوتا ہے؟ آدھے سر میں رہتا ہے۔ آدھے سر، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ بہن کی شادی کا مسئلہ ہے، آدھے سر کا جس مقام پر درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر اس ہاتھ پر دم کر کے پھر اس سر پر اس ہاتھ کو بار بار پھیریں، انشاءاللہ تعالیٰ درد چلا جائے گا۔ اور اپنی ہمشیرہ کو کہیں کہ وہ 60 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر نماز کے بعد تلاوت کر لیا کریں، بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے من کی مراد نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔
ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی مجھے اپنی بہن کے رشتے کے بارے میں پوچھنا ہے. جی کہ میری امی جو ہے نا وہ 3-4 سال سے میری بہن کے رشتے کی تلاش میں ہے. اچھے رشتے آتے ہیں, باہر ملک سے بھی رشتے آتے ہیں, لیکن یہاں پر بات بن جاتی ہے لیکن بعد میں کوئی رسپانس نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. جی مولانا صاحب. ایک وظیفہ تو میں یہاں آپ کو بیان کر رہا ہوں, بقیہ رشتے کا انمول وظیفہ, اس نام کا ایک وظیفہ ہم الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بذریعہ خط بھجواتے ہیں. آپ سیلانی ویلفیئر کے پتے پر خط بھیجیں گے تو انشاءاللہ ہم وہ بھجوا دیں گے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں. ان رکعتوں میں کوئی بھی صورتیں آپ کو یاد ہو پڑھیں. انہیں سلام پھیرنے کے بعد پھر 5 تسبیحاں یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف کی پڑھ کر, یعنی 500 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں. بہت جلدی انشاءاللہ تعالی رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب عامر بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم بھیا. بھائی وہ میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی, 3 سال ہو گئے. اللہ کرم فرمائے گا جی, اللہ میرا کرم نام فرمائے. شکیل احمد ہے. شکیل بھائی آپ سنیے کہ مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں. رات کو سونے سے پہلے دونوں میاں بھی وضو کر لیں اور 11 تسبیحاں یا رحمانو یا بدیو, با دال یا عین, یا رحمانو یا بدیو 11 تسبیحاں پڑھ کر دودھ کے ایک پیالے یا گلاس پر دم کر کے دونوں میاں بیوی آدھا گلاس یا دودھ کا پیالہ پی کے سوئیں. بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی بہاریں نصیب ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. نام یاسمین ہے اور میں اکثر بیمار رہتی ہوں, میری طبیعت صحیح نہیں رہتی, تو مجھے اس کا بھی معلوم کرنا تھا. کوئی ایسی چیز بتا دیں. اور میری بیٹی یمنا ہے, اس کا رجحان ذرا پڑھائی کی اچھا خاصا پڑھتی تھی, اب رجحان پڑھائی کی طرف سے ہٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ذرا بتا جی دیں. جی. بیٹی کے لیے 550 مرتبہ یا مقیتو یا مقیتو یا مقیت میم قاف یا تا یا مقیتو 550 مرتبہ دن میں کسی وقت بھی تلاوت کر کے اس کا دم کیا پانی سے پلائیں. اگر وہ پانی نہیں پیتی ہو تو آپ اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا کر دیں, انشاءاللہ اس کا رجحان پڑھائی کی طرف چلا جائے گا. باقی اپنے لیے صحت کے لیے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ عصر, قرآن پاک کی 30 پارے کی چھوٹی صورت ہے, اسے 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ بیعت رضوان کے موقع پر کس صحابی کو سب سے پہلے بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا. صحیح جواب ہے حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ. لاہور سے عبد المنان صاحب نے اس کا بالکل درست جواب دیا ہے. تو آپ کو ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری مبارک ہو. آپ لاہور میں ویسٹ پوائنٹ کے ہیڈ آفس جا کر یہ فوڈ فیکٹری لے سکتے ہیں. ہم ان کو انٹیمیٹ کر دیں گے, ان کو بتا دیں گے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو جناب عبد المنان صاحب. مولانا بشیر فاروق قادری صاحب دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم سب کی, ہمارے والدین کی, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آئے موجود ہیں آئیں گے, سب کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما. آمین. سب پر ان گنت رحمت نازل فرما. آمین. سب پر ان گنت برکت نازل فرما. آمین. سب کو عذاب قبر سے بچا لے. آمین. سب کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. آمین. سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے. سب کو ناگہانی آفتوں سے بچا لے. آمین. سب کو مہلک بیماریوں سے بچا لے. سب کو دائمی صدموں سے بچا, دائمی بیماریوں سے بچا. اے الہ العالمین, ہم نے جان کر انجانے میں جتنے گناہ کیے ہیں, ہم سب تیرے بندے تیری بندیاں دل کی گہرائی کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, معافیہ مانگتے ہیں. ہماری توبہ قبول فرما. اور اب ہمیں مرتے دم تک 5 وقت کا نماز پڑھنے والا بنا. فرائض کے ساتھ تہجد, اشراق, چاشت, اوابین کا پابند بنا. فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما. نیک پرہیزگار والدین کا فرما بردار سچا عاشق رسول بنا. یا اللہ بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما.
فرما, तंग दस्तों की तंग दस्तियों को दूर फरमा, फ़क्र फाका वालों का फ़क्र फाका दूर कर दे, कर्ज दारों के कर्ज उतार दे, इस वतन अजीज पर अपना लुत्फ़ करम फरमा, वतन अजीज के हर बाशिंदे पर अपना लुत्फ़ करम फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन या रब्बल अर्शिल अज़ीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना मोहम्मद बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब आपका। और नाज़रीन, इसके साथ ही आलम और आलिम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचता है। प्रोग्राम पेश करते हुए कोई गलती, कोई सहफ़, तो अपने रब के हुज़ूर माफ़ी का ख्वासगार और तौबा के तलबगार हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। आमिर लियाक़त हुसैन को इजाज़त दीजिए इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।